آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے شاگردوں کو جہاں سینکڑوں شاگرد میرے سامنے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا مجرم ہوں۔ افغانستان کے اندر ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، افغانستان کے اندر ہمارے شاگرد تو گئے لیکن یہ نالائق استاد یہ کچھ نہیں کر سکا۔ آپ اور ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنی تو دعا کر دو کہ اے اللہ قبلہ اول کو ہم نالائکیوں کے نالائکی کی وجہ سے، ہماری معصیتوں کی وجہ سے، یہ ضابطہ یہودیوں کے لیے بھی ہمارے لیے ہے کہ خدا کا بنو گے خدا تمہارا بنے گا، خدا کے باغی بنو گے تو پھر خدا کی مدد تم سے ہٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فلسطین ہمیں دے دی، اور فلسطین سب کچھ، مسجد اقصی ہمارے پاس تھی، یہ ہماری ملکیتیں، تلک الارض کیا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء، مفسرین نے لکھا ہے یہ سرزمین، یہ شام کی، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ حضرت عمر نے لے بھی لیا، یہ قیامت تک ہماری ملکیت ہے، لیکن ہماری نالائکی کی وجہ سے حضرت اقدس مولانا محمد تقی دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے کہ ایک جگہ پر جا کر کے آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے دوربین کے ذریعے سے مسجد اقصی کو دیکھ سکتا ہے۔ کہتے کہ میں ملا محمد تقی عثمانی، میں وہاں گیا، دور دور سے میں نے دیکھا کہ اے مسجد اقصی اپنی زیارت کرا دے، لیکن اس دن پتہ نہیں دھند تھی کیا تھی، مطلب صاف کہتے مطلب صاف بھی تھا لیکن مسجد مجھے نظر نہیں آئی، میں رو رو کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر مجھے سمجھ میں یہی آ گیا کہ مسجد اقصی یہ کہتی ہے میں زیارت تو ان کو کروں جن میں مردانگی ہو، جو مجاہد ہو، تم لوگوں میں جہاد نہیں ہے، میری زیارت بھی نہ کرو۔ اس لیے اب جو دن گزر رہے ہیں آپ کی توسط سے مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان حافظ صاحب سے، باقی وہ جو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ تو کھلے نہ ہوتے، بت ہوتے ہیں، بعض بت آپ نے دیکھا ہواؤں میں ہوتے پھولتے ہیں اور ہوا نکال دو وہ واپس آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم صدر مدر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے فوج با اختیار ادارہ ہے، شعبہ ہے۔ حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں ہے، اس لیے اس میں سستی سے کام نہ لیں، آپ آنکھیں تو دکھا دے کم از کم، پاک فوج پاکستان آنکھیں تو دکھا دے۔ قربان جاؤں طالبان کے، یہ طالبان نے کہا اے ایران، اے خنزیر، راستے دے دے ہمیں، دیکھ لے کہ فلسطین میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایران راستے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ بھیجا ہے، وہ حزب اللہ نہیں ہے، حزب الشیطان، اخباروں میں آپ کو بتاتے ہیں کوئی حزب اللہ نہیں ہے، وہ حزب الشیطان ہے۔ ہمارے حکومت تھی ہماری، اس میں عراق کے اندر ہم لوگوں سے کس طرح سنیوں سے ذلیل کر کے، شام کے اندر یہ جو اسد ہے کون ہے وہ بدبخت، اس وقت سے لے کر کے یہی لوگ ہیں، یہ ہماری سنیوں کو مار کر کے صحابہ کے جو دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن، اس میں شام کے اندر ہم اسی وقت سے پٹ رہے، فلسطین کے اندر بھی اب بھی یہودیوں میں مل گئے۔ میرا جب ایران کا دورہ تھا تو مجھے اس وقت بھی میں نے معلوم کیا، ان کے کچھ وزیروں نے بھی بتایا کہ ہمارا پیسہ فلسطین پہ لگتا ہے، اس لیے دعا کرو فلسطینی معصوم بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اور خواتین کے لیے، مجاہدین کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے، خدا ان کو خود حزب اللہ بنا دے۔ یہ تو حزب الشیطان ہے، اگر کچھ لوگ ان کے ساتھ گئے کوئی حزب اللہ نہیں ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ حزب الشیطان ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے اب ممالک اسلامیہ سے سعودیہ، دیگر جو ممالک پاکستان ہے، جتنے بھی ہمارے ممالک افغانستان ہے، ان سے اپیل ہے کہ آنکھیں دکھا دو۔ امریکہ کرے گا کیا؟ امریکہ 2 جگہ اس کی وتی ہو چکی ہے، 2 مرتبہ، روس کی بھی وتی ہو گئی، وہ وتی تو بعد میں کسی مولوی سے فتح کر لینا، میں وہ لفظ نہیں کہتا اردو والا آپ کو تو خواہ کہتے مسجد میں مولوی صاحب، امریکہ وہ حاملہ ہو چکا ہے، امریکہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وتی کروا چکا ہے، جو چند طالبان کو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے حزب اللہ تو طالبان ہے، اللہ کی جماعت یہ طالبان ہے، اللہ کی جماعت ہماری پاک فوج ہے، پاک فوج میں غیور قسم کے بھی لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا، میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں جہاد کریں گے، ہمیں راستہ کہاں ہے، بس ہم اتنا تو کریں کہ ان کے لیے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس لیے 2 رکعت پڑھ کر کے آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر ان کو یاد رکھیں، اللہ تعالی ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے، اللہ ہر طرح سے، اور امریکہ پر جتنی بھی لعنتیں بھیجے ان ممالک پر کہ مظلوم، بے کس، بے سہارا معصوم بچوں پر، مسجدوں کو بھی شہید کر رہے، اللہ آپ کا حامی ہو۔